ہونا چاہیے جنہوں نے دنگائیوں نے بھیڑ نے ساری دکانیں جلا کر کے خاک کر دی. جی دنگائی تو دنگائی ہیں. دنگائی کو آپ کسی دھرم کے ساتھ کیوں جوڑتے ہو؟ جنہوں نے دکانیں جلا کر کے خاک کر دی، پوری مارکیٹ جلا دی اور گھروں میں گھس کر کے عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کا بھی علاج کرنا چاہیے. السلام علیکم سامعین. 14 ربیع الثانی اور 18 اکتوبر ہے. خبر کا عنوان ہے بہرائچ کے آج کے حالات. رپورٹ کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہمارا پولیس کی رپورٹ پر مبنی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے ملزموں کے نام کیا کیا ہے، پولیس نے کن کو ملزم بنایا ہے، یہ بتائیں گے پولیس نے کیا چھوڑا ہے اور لوگوں نے کس طرح ان کو بے سہارا چھوڑا ہے اور کیا وہ حالات چل رہے ہیں. پوری خبر آپ سنیں. بہرائچ کے تحصیل محسی کے مہاراج گنج تشدد کے چیف ملزم، یہ بیان پولیس کا ہے. چیف ملزم کو نان پارہ کے ہانڈا بسہری نہر کے پاس پولیس تصادم میں محمد تعلیم عرف شبو اور سرفراز عرف رنکو کے پولیس تصادم میں زخمی ہونے کے بعد میڈیکل کالج ریفر کیا گیا. وہیں 3 دیگر ملزموں عبدالحمید، فہیم اور محمد افضل کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا. آج جمعے کے دن CGM رہائش گاہ پر ملزموں کی پیشی ہونے کے بعد 5 ملزموں کو RRF PSC اور پولیس کی کڑی حفاظت میں 14 دن کی عدالتی حراست میں جیل بھیج دیا گیا ہے. اس سے پہلے ملزم محمد سرفراز اور محمد تعلیم کو پولیس نے انکاؤنٹر کے بعد 24 گھنٹے پہلے گرفتار کر لیا تھا. جانچ میں یہ معاملہ سامنے آیا کہ ملزموں کے منصوبے خطرناک تھے، ایسا دعویٰ پولیس نے کیا ہے. ادھر پولیس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ منصوباً طریقے سے ہوا ہے. آج جمعے کی وجہ سے بہرائچ میں جگہ جگہ پہرا بہت سخت رہا ہے. ہر چوراہے پر پولیس کا پہرا رہا ہے. ادھر عبدالحمید ایک ملزم کی بیٹی رخسار عرف ثالیہ نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے حفاظت کی اپیل کی ہے، اور ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے. اس میں اس خاتون نے الزام لگایا کہ گزشتہ منگل کو STF اور پولیس اس کے گھر کیوان گنج پہنچی تھی. اس کے شوہر اسامہ اور دیور شاہد کو ساتھ لے گئی تھی. تبھی سے دونوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. بہرحال یہ پولیس کا بیان ہے، پولیس نے دعوے کیے ہیں وہ آپ نے سن لیے ہیں. اس بیچ یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جن لوگوں نے مکانات جلائے ہیں، شو روم جلا دیے ہیں، دکان میں توڑ پھوڑ کی ہے، گاڑی میں توڑ پھوڑ کی ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی. اس بات کا کہیں کوئی ذکر نہیں آ رہا ہے. ادھر جس آدمی نے گولی سے پہلے مکان پر بھگوا جھنڈا لہرایا تھا، اس کے بارے میں پولیس نے کیا کیا ہے؟ میڈیا نے اس کو دکھانا بند کر دیا ہے. آگے کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے بڑا کہ کیا ہونا چاہیے. ہمیں رائے میں ملی جماعتوں کو آگے آنا چاہیے اور آگے آ کر سرکار سے ملنا چاہیے، DM سے ملنا چاہیے، SP سے ملنا چاہیے. وہ نہیں مانتے ہیں تو عدالت کا سہارا لینا چاہیے. نقصان ہوا کیوں ہوا، کس نے کیا، کتنا ہوا، نقصان کیوں ہوا، کس نے کیا، کتنا ہوا، کون جواب دہ ہے، ان تمام باتوں کا جواب لینا چاہیے. اگر جواب نہیں ملتا ہے تو پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. عدالت کے دروازے کھلے ہیں اور ان لوگوں کو بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر یوں ہی بے سہارا چھوڑ دیا گیا تو آگے نہ صرف مظلوموں کے حوصلے پست بلند ہوں گے، جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے حوصلے بلند ہوں گے، اور جن پر ظلم ہوتا ہے ان کے حوصلے اور مزید پست ہو جائیں گے.